اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام ہماری ہر طرح کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتا ہے، کجا کہ اس کا تعلق ہماری زندگی کے ہر شعبے سے ہو یا ہمیں پیش آنے والے مسائل و بیماریوں سے ہو۔ اسلام احسن طریقے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام ہی وہ دین ہے جو ہمیں درپیش آنے والے مسائل سے پرہیز بتاتا ہے، اور اگر ہماری غفلت یا تقدیر کے غالب ہونے کی وجہ سے ہم کسی پریشانی کا سامنا کرتے ہیں تو اس کا حل بھی بتاتا ہے۔ اسلام کے علاوہ ہم کوئی بھی طریقہ علاج اپنا لیں، اس میں ہمیں کم یا زیادہ مضر اثرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسلام ہی ہے جس پر عمل پیرا ہونے سے ہمیں کوئی عارض لاحق نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ حکمت الہی پوشیدہ ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے۔ ڈپریشن ایک نفسیاتی عارضہ ہے جسے یوں سادہ الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں فرد پر افسردگی کی کیفیت نمایاں طور پر چھا جاتی ہے۔ اس میں انسان بے حد اداس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ مزید برآں کہ ڈپریشن کے مریض کو جسمانی تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، مثلاً سر درد، معدے یا جسم کے مختلف حصوں میں درد رہنا۔ ماہر نفسیات نے ڈپریشن کی نشاندہی کے لیے کچھ علامات بتائی ہیں۔ ضروری نہیں ہر بندے میں ساری علامات موجود ہوں، کم از کم 4 علامات 2 ہفتوں تک موجود ہوں اور ان کی وجہ سے معمولاتی زندگی متاثر ہو رہے ہوں تو فرد کو ڈپریشن کا مسئلہ ہے۔ علامات میں ہر وقت زیادہ تر اداس اور افسردہ رہنا، بھوک نہ لگنا، نیند نہ آنا، جسمانی یا ذہنی کمزوری اور تھکن ہونا، کسی کام میں دل نہ لگنا، خود کو کمتر سمجھنا اور خود اعتمادی ختم ہونا، ماضی میں ہوئی غلطیوں کا خود کو مورد الزام ٹھہرانا اور خودکشی کا سوچنا اور عمل کی کوشش کرنا شامل ہے۔ میرے مختصر و محدود علم کے مطابق ہر 10 بندوں میں سے 8 افراد ایسے ہیں جو اس موذی مرض کا شکار لگتے ہیں، خواہ معجب بیماری کچھ بھی ہو، مثلا کسی قریب و عزیز کا انتقال، ناقابل تلافی نقصان ہونا، کسی کا طلاق ہونا یا اس قسم کا کوئی بھی تجربات کیوں نہ ہوئے ہوں۔ مندرجہ بالا حادثات میں دکھ، غم یا اداسی کا ہونا ایک فطری اور قدرتی رد عمل ہے، لیکن ہر وقت ہی یاسیت اور غم میں مبتلا رہنا اور معمولاتی زندگی متاثر ہونا ڈپریشن کو ظاہر کرتا ہے۔ اب اسلام کی نظر میں ڈپریشن کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ مومن کبھی ڈپریس اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو مایوس کافر لوگ ہی ہوتے ہیں، جبکہ مومن کا معاملہ ہی الگ ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے خیر و بھلائی ہے اور یہ مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اگر اسے آسودگی حاصل ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہو، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ جب ماضی و مستقبل کے غموں کا دورہ ہو، زندگی غموں میں لپٹی دکھائی دے اور کوئی راہ فرار بھی نہ ملے، تو یہ وہ مقام جب بندہ اللہ کا شکر ان انعامات پر کرے تو اللہ حوصلہ بھی عطا کرتے ہیں اور مزید عطا کرنے کی نوید بھی دیتے ہیں، جیسے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی شدید ہے۔ ایک حدیث کے مطابق ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم فطرت سے ہٹ کر چلتے ہیں تو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم اسلام کے واضح کردہ اصولوں سے ہٹ کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو مسئلہ اس وقت نمودار ہوتا ہے جب یہاں خلل واقع ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ تمہیں جو کچھ بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہیں اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا بدلہ ہے، اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اسلام کے ذریعے ہم خوشیاں اور قلبی اطمینان حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ چاہنا کہ انسان کی زندگی دکھوں، تکلیفوں اور غموں سے مبرہ ہو تو ایسا چاہت معفول فطرت کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ نے ہمیں ان سے نمٹنے کے طریقے بھی سکھائے ہیں، بس ہمیں ان کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ جیسا کسی بہت پیاری کی وفات پہ ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین نمونہ دیا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو یوسف لوہار کے گھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کو گود میں لیا اور ان کو پیار کیا۔ پھر اس کے بعد ہم ابو یوسف کے پاس گئے تو دیکھا ابراہیم دم توڑ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی لوگ ہی طرح بے صبری کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عوف کے بیٹے، یہ بے صبری نہیں رحمت ہے۔ پھر دوسری بار روئے اور فرمایا، آنکھ تو آنسو بہاتی ہے اور دل کو رنج ہوتا ہے، پر زبان سے ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے پروردگار کو پسند ہے۔ بے شک ابراہیم، ہم تیری جدائی سے غمگین ہیں۔ جبکہ دوسری حدیث میں ہے کہ صبر تو صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے۔
کوئی بھی تکلیف ملے تو بجائے اس پر واویلا کرنے کے ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور کوئی بھی منفی سوچ کو اپنے پاس بھٹکنے بھی نہیں دینا چاہیے۔ مثلاً میں ہی رہ گیا تھا، ایسے میرے ہی ساتھ ہونا تھا، یا میں تھا ہی اسی قابل، وغیرہ وغیرہ، بلکہ تقدیر کا فیصلہ مانتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ شیطان کا کام ہی انسانی دماغ کو وسوسوں سے بھرنا ہے اور اللہ کی رحمت سے دور اور نا امید کرنا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جب انسان کی روحانی طاقت کمزور پڑتی ہے تو شیطان کا وار آسان ہو جاتا ہے اور ہمیں ہر طرح سے خوف و نا امیدی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جب لگ رہا ہو ہمارے لیے کچھ نہیں اس دنیا میں، ہمارا کوئی نہیں جس کو ہماری فکر ہو، جسے ہم سے محبت ہو، تو جان لے ایک عظیم ہستی ایسی ہے جو ہمیں کبھی نہیں بھولتا، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور تمہارا رب تمہیں بھولنے والا نہیں۔ اگر ہماری سستی و غفلت یا خطا و نسیان کی وجہ سے ہم اس مرض کے شکار ہو چکے ہیں تو ہمارا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ ماہر نفسیات اس کا علاج دو طریقوں سے کرتے ہیں۔ ماہر نفسیات کلائنٹ کو جانچنے کے بعد اپنے طریقہ علاج کا خاکہ تیار کر لیتا ہے۔ ادویات دماغ میں متعدد کیمیائی مواد موجود ہوتے ہیں اور ڈپریشن میں دو خاص مادوں سیروٹونین اور ایڈرینلین کی کمی واقع ہوتی ہے، جن کی مقدار کو دوائی کے ذریعے بڑھایا جاتا ہے، اور کچھ سکون آور ادویات فرد کو سکون کے لیے دی جاتی ہیں۔ میں اس طریقے علاج کو غلط نہیں کہتا، بلکہ میں ایک ماہر نفسیات کی بات سے متفق ہوں، جن کے مطابق کلائنٹ کی بات کو توجہ سے سن لینا ہی میرے کلائنٹ کے آدھے مسئلے کا حل ہو جاتے ہیں۔ آج کی افراتفری میں ہمیں اچھے سامع اور تسلی و تشفی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کام ماہر نفسیات بخوبی سر انجام دیتے ہیں، لیکن میرے محدود و مختصر علم کے مطابق اسلام سے بہتر و مؤثر تھراپی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمیں اسلام کو اپنی زندگیوں سے ظاہر کرنا ہے، ہمیں اسلام کی تعلیمات کو من و عن قبول کرنا چاہیے۔ اسلام ہمیں آداب و معاشرت بھی سکھاتا ہے اور حقوق العباد پر بھی زور دیتا ہے۔ جب ہم اسلامی اخوت و بھائی چارے پر عمل کریں گے تو ہمارے مسائل کے لیے اچھے سامع بھی ملیں گے اور ہماری تسلی و تشفی بھی ہو جائے گی۔ اگر ہم سے کوئی کسی معاملے میں پریشانی ہے اور حل بھی نظروں سے اوجھل ہے تو دعا کریں۔ کہا جاتا ہے دعا تو ہوتی ہی قبول ہونے کے لیے ہے، دعا تو عبادت کا مغز ہے، لہٰذا دعا کو چھوٹا نہ جانیے اور پھر نماز اور صبر سے مدد مانگیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ اپنا ٹارگٹ دنیا کے بجائے آخرت کو بنائیں، ہر کام میں اللہ کی رضا و خوشنودی کو اولویت دیں، انسانوں سے بلا وجہ امیدیں لگائیں، بلکہ ہر امید اللہ سے باندھیں، دنیاوی مسائل کا کم شکار ہوگے۔ ماضی کی پریشانیوں اور مستقبل کے خوف کے بجائے حال پر نظر رکھیں، جو ہونا تھا ہو گیا، اب ہم بدلنے سے قاصر ہیں۔ ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور ڈپریشن سے بچنے کے لیے سورہ ضحیٰ کو صبح و شام ترجموں کو مد نظر رکھتے ہوئے تلاوت رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو قلبی، ذہنی اور جسمانی سکون عطا فرمائے اور ہمیں خود سے مضبوط تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔